ولی صاحب اس پر 1971 اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا پی ٹی آئی نے دوبارہ تذکرہ کرنا شروع کیا ہے، کیسے آپ اس کو جوڑتے ہیں آج کے واقعات کے ساتھ؟ دیکھیں جی 1971 عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ میں اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک کافی کمپلیکس قسم کا سچویشن تھی، لیکن جو اس کا بڑا ہی افسوسناک نتیجہ ہوا کہ جس سے ملک دو لخت ہوا، اس میں تو اور انہوں نے کہا محض الیکشن نہیں تھا، اس میں تو سب سے جو اس میں حال ہی میں جو چیز ہوئی تھی وہ الیکشن ہی تھا، اور ایک مینڈیٹ کی نفی کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس وقت کی جو ہے جو لوگ برسر اقتدار تھے، اور کس ادارے کے پاس کنٹرول تھا پاکستان کی ہر چیز کا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ بدقسمتی سے اگر ہم اس طرح سے دیکھنے بیٹھ جائیں تو ہمارے کسی بھی ادارے کا جو ماضی ہے وہ سنہرے حروف میں نہیں لکھا جا سکتا، ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اولین طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ ہم ایک جمہوری عمل کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا، ایک جمہوری اور آئینی طریقے اور جد و جہد سے ہمیں آزادی ملی اور ہمیں ایک اپنا ملک ملا، اور اس کا آگے سلسلہ اور اس کا نظام انہی اصولوں پر اگر چلتا تو نتائج کچھ اور ہوتے بدقسمتی سے۔ اور اگر مجیب الرحمان صاحب کا ذکر آتا ہے، مجیب الرحمان جو تھے انہوں نے علیحدگی کی کوئی تحریک نہیں چلائی تھی، خود مختاری یا آٹونومی مانگ رہے تھے وہ، اور ان کے اگر 6 نکات کو پڑھا جائے کبھی تو اس میں چھوٹے موٹے رد و بدل کر کے دیکھ لیں تو وہ انہی کی پارٹی جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں اور پی 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 نے جو 2010 میں 18ویں ترمیم منظور کی، اس میں جو ڈیولیوشن آف پاورز ہوئی وہ اس سے ملتا جلتا ہی ایک کچھ مانگ رہے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے بھی تاریخ کو پڑھا ہے۔ اور یس پھر اس کے بعد اگر ریاستی جبر جو ہے وہ شروع ہوا تو ریاستی جبر کی حد تک تو بہت جو ہے سملیرٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اس وقت کی اور اس وقت کی۔ حمود الرحمان کمیشن، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی اب جو ہے میرے خیال میں دیکھیں مجھے امید ہے کہ اس میں بھی عظمیٰ بخاری صاحبہ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی ملک کے ساتھ سانحہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی واقعہ پیش آتا ہے جو جس کو نہیں پیش آنا چاہیے تھا، تو اس کا ملبہ سارا جو ہے وہ سیاستدانوں پہ اور سیاسی جو ہے کلاس پولیٹیکل کلاس پہ ڈالا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ پولیٹیکل کلاس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی تھے جنہوں نے اس ملک کو بنایا، جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا، جنہوں نے اس کو پایا تکمیل۔ ولی صاحب لیکن عظمیٰ نے جنرل غلام عمر کا نام لیا تو پھر جنرل غلام عمر سے شروع کریں، باقی لوگوں کو بھی ساتھ شامل کریں۔ ہاں جی، ایک نیازی کو بھی ساتھ شامل کریں۔ بالکل جی، اس میں جنرل نیازی، جنرل یعقوب کے علاوہ اور شاید اس وقت کے پروبیبلی ایئر چیف یا ایک اور تھے جنہوں نے ایک پوزیشن لے کے ریزائن کیا تھا، تو باقی جن لوگوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کریں تو پھر بسم اللہ کریں نا، آپ بسم اللہ کریں، جنرل غلام عمر کا مطالبہ آپ ہی کر دیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں بھی جن کو ولن کہا گیا ہے اس کے اندر، اور جی آپ نے ٹھیک فرمایا، نام بہت سے ہیں اس میں، 2-1 نام نہیں ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا، بٹ جنرل یحییٰ خان سے بات شروع ہوتی ہے کیونکہ وہ the buck stopped at him، کیونکہ وہ سربراہ مملکت تھے اس وقت، اور پھر جنرل نیازی جنہوں نے سرنڈر کو سائن کیا، جنرل راؤ فرمان علی اور بہت سے، اور بائی دا وے یہ جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو جنرل ایوب خان کو تو اپنا اقتدار سے ہٹے ہوئے 4 سال تقریباً جو تھے وہ گزر چکے ہوئے تھے، 4 نہیں میرے خیال، لیکن یہ جو 71 والی سر جی نہیں، لیکن آپ اس کو جسٹیفائی نہ کریں کہ جنرل ایوب جا چکے تھے، جو کچھ حالات بنے تھے وہ 10 سالوں کا تحفہ تھا۔ آپ میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کروں گا جی، میں اس سے ایگری کروں گا جی، بالکل 10 سالوں کا تحفہ تھا، لیکن پھر اس کو کسی بھی سٹیج پر ان 10 سالوں کے اندر درست کیا جا سکتا تھا۔ وہ بتدریج جو ہے وہ پالیسی اور سخت ہوتی گئی اور اس میں اور زیادہ جو ہے وہ انفلیکسیبلٹی آتی گئی، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دینا کہ جی وہ ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی، ایک ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی، یہ ایک مذاق ہے، یہ بھی باتیں پچھلے 2-3 سال میں ہوئی ہیں، ایسا نہیں تھا، اب جو بھی ہوا سب کے سامنے تھا۔ تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جی اس وقت کی سملیرٹی اور اس وقت کی سملیرٹی یہی ہے